السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ محترم سامعین کرام، پچھلے پروگرام کے اندر ان اعمال کا تذکرہ کیا تھا کہ جن اعمال کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن بندے کو عزت، مقام اور مرتبہ عطا فرمانا ہے۔ اسی سلسلے کو ہی آگے بڑھاتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جن کو اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن شان عطا فرمانی ہے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، کہ جو بندہ اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، تحفظ کرتا ہے، اگر کہیں پہ اس کی عزت کو اچھالا جا رہا ہے، اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے، ایسے موقع کے اوپر وہ مسلمان بھائی کی عزت کی حفاظت کرتا ہے، تحفظ کرتا ہے، ان کو بتاتا ہے، جو ان کی بے عزتی کر رہے ہو تو بتاتا ہے کہ نہیں، یہ ایسا بندہ نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اللہ رب العالمین اس بندے کے چہرے سے آگ کو دور کر دیں گے۔ بہت بڑی فضیلت ہے یہ۔ اور اسی طریقے سے جناب جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو ایسے وقت کے اندر بے یار و مددگار چھوڑ جاتا ہے جب اس کی بے حرمتی کی جا رہی ہوتی ہے، جب اس کی بے عزتی کی جا رہی ہوتی ہے، ایسے موقع کے اوپر جو اپنے مسلمان بھائی کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع کے اوپر اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں گے جس وقت اس کو مدد اور نصرت کی ضرورت ہوگی۔ اور فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی ایسے وقت کے اندر مدد کرتا ہے، اس کی عزت اور حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے اور وہ اس کی عزت اور حرمت کا دفاع کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کی مدد کریں گے کل قیامت والے دن، جب وہ بے یار و مددگار ہوگا، کسی قسم کی کوئی ومال ہم من ناصرین، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ ایسے وقت کے اندر جب بندے کو کسی مدد کی ضرورت ہوگی تو اس وقت اللہ رب العالمین اس بندے کی مدد کریں گے۔ جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت اور حرمت کا دفاع کرتا ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان بھائی کی عزت مبال کی جا رہی ہے، اس کی حرمت کو پامال کیا جا رہا ہے، اس کی بے عزتی کی جا رہی ہے، اس کا دفاع کرنے بجائے ہم اس کے اندر ان کے شریک ہو جاتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں ہاں یہ بندہ ایسا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں کرنا۔ اگر قیامت والے دن مدد کی اگر تمہیں ضرورت ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن ہماری مدد کریں، تو تب اپنے مسلمان بھائی کی عزت، حرمت کا دفاع کرنا پڑے گا۔ جب ہم اس کا دفاع کریں گے، قیامت والے دن اللہ رب العالمین ہماری مدد کریں گے اور اس وقت ہمارا دفاع اللہ رب العالمین کریں گے۔ اور انہی لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو تعزیت کرتا ہے کہ مسلمان بھائی کی مصیبت کے اندر، تکلیف کے اندر
پریشانی کے اندر، اس کو بھی اللہ رب العالمین نے عزت مقام اور مرتبہ عطا فرمانا ہے قیامت والے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرمایا من عز اخاہ المؤمن فی مصیبت، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کے اندر تعزیت کرتا ہے، کساہ اللہ حلۃ خضراء، اللہ تعالیٰ اس کو ایک لباس پہنائیں گے، سبز لباس پہنائیں گے، یحبر بہا یوم القیامہ، یحبر بہا یوم القیامہ۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یحبر بہا یوم القیامہ کا کیا مطلب ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یحبر بہا یوم القیامہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسا لباس بنائیں گے، ایسا عزت اور مقام مرتبہ لباس بنائیں گے کہ اس کے اوپر لوگ رشک کریں گے، لوگ کہیں گے کہ یا اللہ ہم بھی ایسا لباس پہنا دے، کاش ہم بھی ایسا عمل کر لیتے دنیا کے اندر، اللہ تعالیٰ ہم بھی ایسا لباس پہناتے۔ تو وہ شخص جو اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کے اندر تعزیت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو عزت کا لباس پہنائیں گے، سبز لباس جس کے اوپر ساری دنیا کے لوگ رشک کریں گے۔ اور تعزیت کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی ہے جو پڑھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے پاس تعزیت کے لیے جاتا ہے، ان للہ ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ یہ دعا ہمیں سیکھنی چاہیے، بلکہ ہر موقع کی دعائیں ہمیں آنی چاہیے، اور جب ہم یہ سیکھیں گے تو آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق جا کے تعزیت کریں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں اجر عطا فرمائیں گے، اور قیامت والے دن عزت مقام اور مرتبہ والے لباس پہنائیں گے۔ اور انہی لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہے جو قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، تجویز کے ساتھ پڑھتا ہے، ماہر ہے قرآن مجید کے پڑھنے کے اندر، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، قرآن مجید کے اندر ماہر یعنی اچھے طریقے سے پڑھنے والا، تجوید کے ساتھ پڑھنے والا قرآن مجید کو قیامت والے دن نیک بزرگ اور کاتب جو فرشتے ہیں ان کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ، بزرگ فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ نیک بزرگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو قرآن مجید کو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، تجوید کے ساتھ، تلفظ کے ساتھ پڑھتا ہے، ایسے بندوں کو بھی اللہ رب العالمین نے قیامت والے دن عزت اور مقام اور مرتبہ عطا فرمانا ہے۔ اور والذی یقرأ القرآن ویتعتع منہ عنہ ویتعتع فیہ، اور وہ بندہ جو قرآن مجید پڑھتا ہے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، وہو علیہ شاق، اور اس کو پڑھنے کے اندر مشقت ہو رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، نہیں پڑھا جا رہا اس سے، لہو اجران، اس کی بھی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے کہ اس کے لیے بھی ڈبل اجر ہے کہ ایک مرتبہ پڑھتا ہے، نہیں آتا، دوبارہ اس کو کوشش کرتا ہے، نہیں پڑھا جا سکتا، لیکن بار بار اس کو اٹکتا ہے اور سیدھا پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اس بندے کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ڈبل اجر دیں گے۔ لیکن جو اچھے طریقے سے قرآن پڑھنا والا ہے اس کا تو مقام ہی بہت زیادہ ہے، بلند مقام ہے، جو قیامت والے دن اللہ رب العالمین نے اس کو عطا فرمانا ہے۔ اور انہی لوگوں میں سے ایک سچا تاجر ہے جو جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا، قسمیں اٹھا کر سامان کو نہیں بیچتا، بلکہ سیدھی سچی بات کرتا ہے اور کھوٹا کھرا سامان واضح کر کے کہتا ہے اس سامان کے اندر یہ نقص ہے، اس سامان کے اندر یہ عیب ہے، یہ ایسی اچھی کوالٹی کا ہے، یہ بری کوالٹی کا ہے، تمام چیزیں واضح کر دیتا ہے۔ ایسے تاجر کے بارے میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مع الصدیق التاجر الصدوق الامین، سچا امانت دار تاجر جو ہے، مع النبیین والصدیقین والشہداء، قیامت والے دن وہ شخص نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، سچے لوگوں کے ساتھ ہوگا، والشہداء، اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ بہت بڑا مرتبہ ہے، بہت بڑا مقام ہے تاجر کے لیے
کیونکہ آج کل اپنے سامان کو سچائی کے ساتھ بیچنا، بغیر جھوٹ کے بیچنا بڑا مشکل پیش آ رہا ہے۔ آج جہاں پہ بھی جاؤ، جو بھی سودا بیچ رہا ہوتا ہے قسم کر، اللہ کی قسم میں نے اتنے کا سودا لیا ہے، حالانکہ اس میں جھوٹا ہوتا ہے۔ تو قسمیں، جھوٹی قسمیں کھانے سے سودا تو بک جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے برکت مٹ جاتی ہے، برکت ختم نہیں ہوتی، برکت ختم ہو جاتی ہے، برکت نہیں رہتی اس سودے کے اندر۔ تو اس لیے جب بھی کوئی سودا بیچے تاجر، تو قسم نہ اٹھائیں جھوٹی، سیدھی سچی بات کریں، کھری بات کر دیں، اور جب کھری بات کریں گے سودا بھی بک جائے گا، اور اللہ رب العالمین اس کے اندر برکت بھی عطا فرما دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔